الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر خواتین و حضرات، آج کا درس اسی مبارک سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم قربانی کے مسائل پڑھ رہے ہیں اور جس کے لیے ہم نے کتاب الشرح الممتع شیخ محمد العثیمین رحمہ اللہ کی جو معروف کتاب ہے اسے ہم نے بنیاد بنایا ہے. تو پھر وہ شرح ہے اصل کتاب زاد المستقنع کی. بہترین متن اور شرح ہے اور اس سے ہم یہ مسائل پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ذبح اور نحر کے مسئلے میں کہ کیسے نحر کیا جاتا ہے اور کیسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس میں سنت کیا ہے. تو فرماتے ہیں وَالسُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى فَيَطْعَنُهَا بِالْحَرْبَةِ فِي الْوَهْدَةِ الَّتِي بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالصَّدْرِ وَيَذْبَحُ غَيْرَهَا وَيَجُوزُ عَكْسُهَا. سنت یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑے کر کے نحر کیا جائے. ایک ہوتا ہے ذبح کرنا اور ایک ہوتا ہے نحر کرنا. ہم اس کی تفصیل آگے بتائیں گے انشاءاللہ. تو سنت یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اونٹ کو نحر کیا جائے، اس کے بائیں ہاتھ کو باندھ دیا جائے. اونٹ کے 4 پیر ہوئے، اگلے 2 پیروں کو ہاتھ مان لیتے ہیں. تو جو بائیں سمت میں اس کا پیر ہے، اگلا بایاں پیر یا اس کو آپ کہہ لیجئے بایاں ہاتھ، اسے باندھ دیا جائے اور اس کے بعد نیزہ سے اسے زخم لگایا جائے اس مقام پر جو سینے اور گردن کے درمیان ہے. یہ ہے نحر کہ نیزہ سے اسے مار دیا جائے کھڑے ہونے کی حالت میں. اور اونٹ کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں، گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ، ان کو ذبح کیا جائے. تو ذبح الگ ہے اور نحر الگ ہے. اور فرماتے ہیں وَيَجُوزُ عَكْسُهَا، اور اس کے برعکس بھی جائز ہے. یعنی بقیہ جانوروں کو نحر بھی کیا جا سکتا ہے اور اونٹ کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن سنت اونٹ کے سلسلے میں نحر ہے اور بقیہ کے سلسلے میں ذبح ہے. لیکن کسی کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی نحر کیا جا سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. اور اس کی دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. تو اللہ کا نام لے کے اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام لو کھڑے ہونے کی حالت میں. یعنی کھڑے اونٹ کو کھڑے رکھ کر کے جبکہ وہ کھڑا ہو اسی وقت اللہ کا نام لے کے اسے خنجر مارو. اور جب اس کا پہلو گر جائے یعنی وہ اپنے پہلو کے بل گر جائے، اس کے بعد میں ذبح کر کے پھر اسے کھاؤ. تو آپ دیکھیں کہ اونٹ کو جب اس کا بایاں پیر باندھ دیں گے اور وہ صرف داہنے بایاں ہاتھ باندھ دیں گے یا اگلا بایاں پیر باندھ دیں گے اور اگلا داہنے پیر کے بل پر وہ کھڑا رہے گا اور داہنی طرف سے آ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے خنجر مارنے والا خنجر مارے گا، تو پھر وہ اپنے بائیں پیر تو بندھا ہوا ہے، داہنے پیر سے وہ حملہ نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ اس کے بعد گر پڑے گا اور کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور جب اس کے بعد وہ گر جائے تو پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں باقی چیزیں کی جائیں گی. تو اگر کوئی انسان یہ اس طرح سے اپنے اونٹ کو نحر نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو وہ کرے جو کر سکتا ہے. اور جس طرح سے مختلف مقامات میں مختلف اس طریقے سے عادات ہیں،
بعض لوگ اگلے دونوں پیروں کو باندھ دیتے ہیں اور اس کے بعد نہر کرتے ہیں، اور بعض جگہ پر دونوں پیر، دونوں ہاتھ یعنی چاروں پیر باندھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے لٹا کر کے پھر اسے ذبح کرتے ہیں، منہ باندھ دیتے ہیں، گردن باندھ دیتے ہیں، پیٹھ باندھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سے بھی ہے، اصل یہ ہے کہ خون بہانا ہے، خوب تیزی کے ساتھ خون نکلنا ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ اپنے اونٹ کو لٹا کر کے اسے نہر کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اونٹ کو کھڑا کر دو اور اونٹ کو باندھ دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ اونٹ کو کھڑے ہونے کی حالت میں خنجر سے نہر کیا جائے، یہ اونٹ کے تعلق سے سنت ہے۔ تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی آدمی نہر نہیں کر سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، تو جس طرح سے بھی اگر اسے اپنے بارے میں خوف ہے، جانور کے مر جانے کے بارے میں خوف ہے اور کسی طرح کا خوف اور اندیشہ ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسے باندھ کے بھی نہر کر سکتا ہے اور ذبح بھی کر سکتا ہے۔ بتایا کہ کس جگہ یعنی سینہ اور گردن، آپ جب اونٹ دیکھیں کہ اونٹ کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، دونوں پیر سے جب گردن اوپر کو اٹھتی ہوئی جائے تو وہ حصہ جو گردن کا آخری حصہ ہے اور سینے سے لگا ہوا ہے، اسی حصے میں خنجر مارا جاتا ہے اور یہ دل سے قریب ہوتا ہے، اسی لیے تیزی کے ساتھ میں خون نکلتا ہے۔ اور جب خنجر مار دیں تو اس کے بعد اس کے حرکت دے دیں، خنجر کو حرکت دے دیں تاکہ رگیں کٹ جائیں۔ خون کی اصل میں گردن میں 4 رگیں ہوتی ہیں، گردن میں 4 رگیں جو ہے 4 چیزیں ہوتی ہیں گردن میں۔ ایک کو کہتے ہیں ورید، ایک کو کہتے ہیں شریان، اور ایک کو کہتے ہیں حلقوم، اور ایک کو کہتے ہیں مری۔ حلقوم، مری، ورید اور شریان۔ آپ جانتے ہیں کہ ورید اور شریان یہ 2 رگیں ہیں جو دل سے جڑ کر کے پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک خون کو پورے بدن میں، ایک رگ خون کو پورے بدن میں لے جاتی ہے اور ایک پورے بدن کا خون دل میں لاتی ہے۔ تو ایک دل سے خون لے جانے کے لیے ہے اور ایک واپس لانے کے لیے، اور دل پمپ کرتا رہتا ہے، خون لیتا ہے پھینکتا ہے، لیتا ہے پھینکتا ہے۔ تو ورید اور شریان یہ 2 رگیں ایک تو ہیں خون کی، اور اس کے بعد حلقوم جس سے کھانا اور پانی، کھانا کھایا جاتا ہے، پانی پیا جاتا ہے، یہ حلقوم ہے۔ اور ایک ہے بلکہ حلقوم یہ سانس، جس سے سانس آتی جاتی ہے، یہ حلقوم ہے۔ اور مری وہ رگ ہے جس سے کہ کھانا اور پانی کھاتے اور پیتے ہیں۔ تو اگر یہ چاروں کٹ جاتی ہیں تو پھر پوری طرح سے ذبح کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، چاروں رگیں کٹ گئی۔ اور ان چاروں میں سے کوئی 2 رگ کٹ جائے یا 3 کٹ جائے تو بھی ذبح ہو جاتا ہے، خون بہہ جائے گا۔ لیکن اس میں سے اصل جس سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خون آئے گا وہ ورید اور شریان ہے۔ حلقوم کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس سے سانس آتی جاتی ہے، اس لیے یہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یہ گردن کی وہ رگ ہے جو ہر وقت کھلی رہتی ہے کیونکہ اس سے سانس آتی اور جاتی ہے۔ اور مری وہ رگ ہے جس سے، یا وہ راستہ ہے جس سے کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو وہ بند رہتا ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھل جاتا ہے، جب آپ پانی پیتے ہیں تو کھل جاتا ہے، گویا دروازہ کھٹکھٹاؤ کھل جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے مری کا معاملہ ہے۔ اور شریان اور ورید کا مسئلہ آپ نے جان لیا کہ ایک خون کو دل سے لاتا ہے، پورے بدن میں پہنچاتا ہے، اور دوسرا خون کو واپس لے جاتا ہے دل کی طرف۔ تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب اونٹ کو
قربان کیا جاتا ہے اور گردن کے آخری سرے پر، نہ کی بلندی پر جہاں سر کے قریب، تو چونکہ یہ دل سے بہت قریب ہوتا ہے حصہ، اس لیے تیزی کے ساتھ بھرپور خون نکل آتا ہے، اور جب جانور کا پورا خون نکل کے باہر ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس صورت میں گوشت اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے، خون نکالنا ہی مقصود ہے۔ اور بقیہ جانوروں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو سر کے اوپری حصے میں، یعنی گردن کا وہ حصہ جو کہ سر کے قریب ہوتا ہے، وہاں پر ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بائیں پہلو کے بل لٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ آدمی داہنے سے ذبح کرتا ہے داہنے ہاتھ سے، تو بائیں پہلو کے لٹا دیا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کا جانور کا منہ پکڑ لیا جاتا ہے، داہنے ہاتھ سے چھری پکڑ لی جاتی ہے اور اس کے پہلو پر پاؤں رکھ لیا جاتا ہے، اور ہاتھ اور پیر جو ہے، چھوٹے جانوروں کے ہاتھ اور پیر باندھے نہیں جاتے بلکہ کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ پیر پٹک سکیں، جس کی وجہ سے تیزی کے ساتھ خون نکل جائے اور کچھ بھی خون باقی نہ رہے، اس لیے ان کے پیر باندھے نہیں جاتے ہیں، اور ان کے پیر نہ باندھنے کی وجہ سے کسی قسم کا خطرہ یا کسی نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے چھری چلاتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو جانور کو بائیں پہلو لٹانے کے بجائے داہنے پہلو لٹانا ہوگا تاکہ وہ بائیں ہاتھ سے ذبح کر سکے۔ تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کچھ جانور کے لیے ذبح سنت ہے اور اونٹ کے لیے نہر سنت ہے، اونٹ کے علاوہ کے لیے ذبح سنت ہے، لیکن جائز ہونے کی حد تک ذبح نہر سب کے لیے درست ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ کوئی بھی صورت ذبح اور نہر ہر ایک کے لیے جائز ہے؟ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، کہ جو چیز خون کو بہا دے، یعنی خون خوب اچھی طرح سے نہر، جیسے دریا ہوتا ہے، نہر دریا بہتا ہے، اس طرح سے خون خوب تیزی کے ساتھ جس میں بہے، ما انہر الدم، جو خون کو خوب بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فکلو، تو اس کو کھاؤ۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا کہ نہر کے ذریعے ہو یا ذبح کے ذریعے ہو، خون بہانا اصل مقصود ہے۔ تو اس میں گویا دو شرطیں ہو گئیں، ایک شرط یہ ہے کہ خون بہایا جائے، بھرپور طور پہ خون بہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور کیا کہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم ھذا منک ولک، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیرا دیا ہوا، تیرا عطا کیا ہوا، تیرا مسخر کیا ہوا ہے، اور تیرے لیے، تیرے حکم کے مطابق ہم قربان کر رہے ہیں۔ تو بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اور اللہ اکبر یہ کہنا مستحب ہے۔ اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے کہ ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کو بتاتے ہوئے، مسئلہ بتاتے ہوئے کہا بسم اللہ وجوبا واللہ اکبر استحبابا، مقصد یہ تھا کہ بسم اللہ یہ کہنا واجب ہے اور اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے۔ لیکن کسی شخص نے جو کہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، عام انسان تھا، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ پوری دعا اسی طرح ہے، بسم اللہ وجوبا واللہ اکبر استحبابا، تو یہ کہہ کے ذبح کر رہا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ بہرحال
کوئی بات کہنے والا ہو، جو تقریر کرنے والا ہو، لوگوں کو خطاب کرنے والا ہو، لوگوں کو تعلیم دینے والا ہو، تو اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بات کیسے کہنی ہے۔ اسے کہنا چاہیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا۔ بسم اللہ کا کہنا فرض ہے اور اللہ اکبر کا کہنا مستحب ہے، اس طرح بتایا جائے تاکہ کوئی وجوباً اور استحباباً کو بھی دعا کا حصہ نہ سمجھ لے۔ بسم اللہ کہنا یہ قربانی کے درست ہونے کے لیے اور ذبح کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کہنا یہ قربانی بلکہ ذبح کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی نے چاہے بھول سے، چاہے یاد سے، چاہے نادانی سے، کسی وجہ سے بسم اللہ کے بغیر ذبح کر دیا تو پھر وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ وہ جانور ذبیحہ نہیں ہوگا بلکہ میت ہوگا، مردار ہو جائے گا۔ بسم اللہ کے بغیر ذبح کر دیا گیا تو دو شرطیں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ما انہر الدم، جو خون بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، فکلو، تو اس کو کھاؤ۔ تو اگر ایک شرط تو ہوئی کہ خون بہا دیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے ایک شرط پوری نہیں کی گئی، اور شرط وہ اسے کہتے ہیں، اس مسئلے کو کہتے ہیں جو بھول کر کے بھی ساقط نہیں ہوتی۔ اس کو مثال ایسے سمجھیں کہ صلاح پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اگر ایک شخص نے وضو بھول کر کے وضو نہیں کیا اور وضو کے بغیر صلاح پڑھ لیا تو اس کی صلاح اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اگرچہ کہ وہ بھولنے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ گنہگار تو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وضو اس لیے نہیں کی، وضو کے بغیر صلاح اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ بھول گیا ہے، تو گناہ نہیں پڑے گا، لیکن صلاح قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسے دوبارہ وضو کر کے پھر سے صلاح پڑھنا پڑے گا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے، اور یہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے، کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے بغیر قربانی ذبح کر دیتا ہے یا عام دنوں میں بسم اللہ کے بغیر جانور ذبح کر دیتا ہے تو وہ مردار مانا جائے گا اور وہ جانور حرام ہوگا، اس کا کھانا کھایا نہیں جائے گا، کیونکہ گنہگار تو نہیں ہوگا اس لیے کہ بھول سے چھوڑا ہے، لیکن چونکہ اس نے شرط پوری نہیں کی اس لیے وہ جانور اب مردار ہے، وہ اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ یہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور شیخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ کچھ لوگوں کا اعتراض اور اس کا جواب بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ یا اللہ ہماری گرفت نہیں کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ تو شیخ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یقیناً گرفت نہیں ہے، لیکن یہاں دو مسئلہ ہے، ایک ہے ذبح کرنے والے کا کام اور ایک ہے کھانے والے کا کام۔ ذبح کرنے والے کا کام اور ایک ہے کھانے والے کا کام، اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے گا۔ وہ جو حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہیں اور وہ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ کا نام لے کے کھا لو، بسم اللہ کے کھا لو۔ انہوں نے نام نہیں لیا ہے یا لیا، اس کا تم سے مطلب نہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو ذبح کرنا ان کا کام ہے، وہ مسلمان ہے، اور ایک مسلمان جب ذبح کرتا ہے تو مسلمان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں ہم یقین رکھیں گے کہ اس نے اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، اسی لیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایک ایک مسئلے کی تحقیق کریں، ایک ایک ذبیحے کی تحقیق کریں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب گوشت کھا رہے ہیں تو بسم اللہ کہہ کے کھائیں، اور جو ذبح کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے۔ اگر اس نے بسم اللہ کہے بغیر ذبح کر دیا تو وہ ذمہ دار ہے اور اس کا ذبیحہ مردار ہو جائے گا اور اسے کھانا حرام ہوگا اور بیچنا بھی حرام ہوگا،
کیونکہ مردار ہے، اس کا نہ کھانا حرام، نہ اس کا کھانا حلال، نہ اس کا بیچنا حلال۔ تو بہرحال مغرب کا وقت ہونے والا ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم بعد میں مکمل کریں گے، اور مسئلے کی تفصیل جو لوگ اس کو سنیں، مسئلے کی تفصیل آگے ضرور سنیں، نہیں تو پیچیدگی کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔